بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. قابل قدر معزز سامعین، ہمارا آج یہ بفضل خدا تجوید کا 5واں سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ جان چکے تھے، اور اس سے قبل میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ارادے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو علم تجوید سے متعلق کچھ حاصل ہو، تو لازم ہے کہ آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ لوازمات علم جو کہ کاغذ اور پن ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک گفتگو ایک زمانے میں اس پہ ہوئی کہ علم کی پختگی کے لیے اصل کیا ہے، تحریر یا تقریر۔ تحریر کا مطلب جو آپ لکھتے ہیں، اور تقریر کا مطلب جو آپ دماغ میں بٹھاتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو دونوں اطراف میں رائے موجود تھی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ علم کی مضبوطی کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم ہے، تقریر بھی اور تحریر بھی۔ اگر آپ صرف تحریر کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اپنے پاس، لیکن آپ نے اس کو دماغ میں نہیں بٹھایا، سمجھا نہیں، تو تحریر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ یا آپ نے یاد تو کر لیا، دماغ میں بھی بٹھا دیا، سمجھ بھی لیا، لیکن آپ نے اس کو تحریر میں نہیں لایا، تو یہ علم بھی آپ کا رزق پہ ہے۔ انسان کے دماغ میں اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو محفوظ کر لے اور محفوظ رکھ لیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو انسان کے دماغ سے یہ چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سبق کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے۔ یہ جو آج کا سبق ہے یقیناً بہت دلچسپ بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تحریر میں بھی لے کے آئیں۔ کل میری ایک ویڈیو پہ ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ چینل بنانے سے کچھ ملتا نہیں ہے، آپ کوئی اور کام شروع کر لیں۔ میں نے وہ میسیج جب پڑھا تو یقین جانیں کہ میری بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہوئی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جس کا جتنا ظرف ہے وہ اسے اپنے ظرف کے مطابق بات بھی کرتا ہے۔ میں صرف اس کے کمنٹ کے جواب میں اتنا ضرور لکھا کہ بھائی یہ علم ہے، اور اس علم کا ایک لفظ بھی اگر کوئی سیکھ لے اور اس پہ عمل کر لے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ آپ سے یہ درخواست ہے بھائیوں، سننے والے تمام، چھوٹو بڑو سب، کہ ایک بڑا عرصہ میں نے اس دنیا داری کے چکروں میں گزارا، اور جو میرے ہمدرس لوگ ہیں یا جنہوں نے مجھ سے اس سے پہلے پڑھا ہے، جو مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پہ، ان کو پتہ ہے کہ میں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ درس نظامی ہے اس کو پڑھا ہے، اور اللہ کے فضل سے اساتذہ کرام کی محنت سے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ بوجھ بھی ہے۔ تو ہمیشہ سے مجھے یہ ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہاں گیا وہ علم اور اس کا فائدہ کیا ہوا۔ مجھے جس لائن میں چلنا چاہیے تھا، زندگی گزارنی چاہیے تھی، وہ تو بہت دور رہ گیا ہے مجھ سے۔ تو بہرحال جب میں نے اس چینل کے بارے میں سوچا، اور اب جب کہ میں آغاز کر چکا ہوں ایک لمبی چوڑی تیاری کے بعد، تو اب میں ذہنی طور پہ مطمئن ہوں، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں یہ علم جو ہے یہ باقی اللہ کی مخلوق کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ویڈیوز آپ کے پاس محفوظ ہوں گی، آپ اس کو دیکھیں گے، اور اس وقت بھی اگر کسی نے استفادہ کیا اور میرے اکاؤنٹ میں اس سے کچھ آیا نا، یہ دنیا کا اکاؤنٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو دوسرا اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو بس یہ میری کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، اصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں نا، وہ اس چینل کو نظر انداز کر لیں، کیونکہ ان کے کام کا نہیں ہے۔ اس میں تفریح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا آپ کو یہاں سے۔
البتہ بعض اوقات ہم کوئی مذاق کر لیں گے، کوئی لطیفہ سنا دیں گے، کوئی ایسی چیز آ جائے گی بیچ میں جو آپ جو سنجیدہ لوگ ہیں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طبیعت میں کشادگی کا باعث بنے، صرف اسی مقصد تک۔ تو بہرحال آتے ہیں سبق کی طرف۔ آپ نے کل کے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ مخارج کی تعریف کیا ہے، مخارج کی تعداد کتنی ہے، اصولی مخارج کتنے ہیں، اصل مخارج۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو پہلا اصل تھا مخارج کا یعنی حلق، اس کے بارے میں تفصیل بھی پڑھا تھا کہ یہ جو حلق ہے اس سے 3 اس کے مخارج ہیں، اس کے اندر حلق کے اندر یہ اصل ہے، اصل مخرج یہ ہے، اور پھر ذیلی 3 مزید مخارج اس میں بنتے ہیں اور 6 حروف اس سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کل کے سبق کا خلاصہ تھا۔ آج انشاءاللہ آپ دوسرے اصل میں جائیں گے، اصل نمبر 2 میں۔ کل آپ نے پڑھا تھا کہ پہلا اصل حلق ہے، گلا، اور دوسرا اصل جو ہے وہ زبان ہے، لسان، اور تیسرا جو اصل ہے وہ شفتین، دونوں ہونٹ، اور چوتھا جو اصل ہے وہ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اور جو 5واں اصل تھا وہ خیشوم تھا، ناک کا بانسا۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو آج آپ دوسرے اصل میں پڑھیں گے۔ دوسرا جو اصل ہے میرے بھائیوں، اس میں ٹوٹل 10 مخارج ہیں اور اس سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 10 مخارج میں دوسرے اصل کے پہلا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی جڑ، اور اس بات سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں، میں بھول گیا تھا، وہ سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ یہ جو بھائیوں آپ کا تالو ہے نا، منہ کا تالو، اس کے بالکل آخر میں جہاں سے حلق کی نالی شروع ہوتی ہے وہاں گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہے، اوپر سے وہ موٹا ہوتا ہے اور نیچے سے وہ نوکدار ہے۔ آپ نے مجھے امید ہے کہ دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو آج ہی آپ دیکھ لیں، مشکل کام نہیں ہے۔ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اگر، اور منہ کو آپ فل کھولیں جتنا کھل سکتا ہے، تو آپ کو بالکل سامنے وہ نظر آ جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو گوشت لٹک رہا ہے نا، ٹکڑا گوشت کا، علم تجوید کے اصطلاح میں اس کا نام ہے لحات، لام کے زبر کے ساتھ لحات، اردو میں اس کو کہتے ہیں کوا۔ یہ آپ پہلی بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تو یہ جو حروف میں ابھی جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ زبان کی جڑ اور اس لحات کے ساتھ بالکل متصل جو تالو کا حصہ ہے نا، یہ دونوں مل کے مخرج ہیں کس کے جناب؟ قوف۔ اور اس سے تھوڑا سا آپ اگر زبان کی طرف آ جاتے ہیں تو زبان کا وہ حصہ جو اس قاف کے مخرج کے ساتھ بالکل لگتا ہے لیکن منہ کی طرف، اور اس کے برابر کا اوپر کا تالو کا حصہ، اس سے ادا ہوتا ہے کاف۔ اور سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ ان دونوں مخارج کا ایک ہی نام ہے، اس کو کہتے ہیں اقصائے لسان۔ جیسے کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا، اقصائے حلق یعنی حلق کا بالکل آخری حصہ، نچلا حصہ، تو اس مخرج کو کہا جاتا ہے اقصائے لسان۔ اس کا نام الگ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جو مخرج ہے یہ بہت قریب قریب ہے، اور اس بہت زیادہ قرب کی وجہ سے، بہت زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس میں فرق نہیں کرتے ہیں، وہ قاف کو بھی کاف ادا کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر اس پہ پریکٹس کر کے ان دونوں حروف کو الگ کر لیں ایک دوسرے سے۔ ادائیگی میں ادا ہوں گے قاف اور کاف۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بھی بہت کام کی بات ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کسی مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس حرف کو ساکن کر لیں، جس کے مخرج کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ساکن کر لیں، اور اس سے پہلے ایک اور حرف اس کے ساتھ ملا لیں۔ جیسے مثلا قاف کا مخرج آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیں اقو، اقو، تو جہاں سے یہ حرف ادا ہوا وہی اس کا مخرج ہے، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اس اق سے تھوڑا سا آپ زبان کی طرف آ جائیں تو اس سے ادا ہوگا اک۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ان دونوں مخارج کا نام ایک ہی ہے، اقصائے لسان، اور ان دونوں حروف کو حروف لحاتیہ
یا حروف لہویہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لحاظ جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا میرے بھائیو، اس کا تجوید کے اصطلاح میں عربی زبان میں اس کو لسان صغیر بھی کہا جاتا ہے، لسان صغیر یعنی چھوٹی زبان۔ تو اگر کبھی آپ کو تجوید کی کسی کتاب میں لسان صغیر کا لفظ نظر آیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہی وہ لحاظ کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ مخرج نمبر کتنا تھا؟ 3 مخارج آپ نے کل کے سبق میں پڑھے تھے۔ چوتھے نمبر پہ مخرج ہے قوف کا اور 5ویں نمبر پہ مخرج ہے کاف کا۔ ان دونوں مخارج کا نام ہے اقصی لسان۔ تیسرا مخرج وہ ہے وسط لسان، زبان کا درمیانہ حصہ، جب اس کے برابر کے اوپر کا تالو کا حصہ ہے اس سے ملتا ہے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ بھائیو یہاں ایک چھوٹی سی بات کو آپ ضرور سمجھ لیجئے۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب ہم شاید کل کے سبق میں یا اس سے اگلے دن کہ کل کے سبق میں کہ کل مخارج کتنے ہیں، تو اس میں جو اختلاف تھا، بعض لوگوں نے 17 مخارج بتائے تھے، خلیل احمد نحوی کوفی نے، اور ان کے مذہب پہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ بعض نے کہا تھا کہ 16 ہیں، وہ فرا ہے اور اس کے مقلدین ہیں، اور بعض کے نزدیک جو سبوئی ہیں وہ اور اس کے شاگرد، ان کا مذہب یہ ہے کہ 14 مخارج ہیں کل، کہ مخارج میں یہ اختلاف موجود ہے۔ اس اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ یہی حروف ہے، لام، نون، را اور حروف مدہ۔ بعض کے لیے الگ مخرج مانتے ہیں، بعض ان کو ملا کے بولتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مخرج ہے۔ تو آج جو آپ نے پڑھا جیم، شین، یا، یہ ادا ہوتے ہیں وسط لسان سے، جب اوپر والے تالو کے ساتھ یہ ملے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 3 حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ شجریہ، شجر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں ایک معنی ہے اس کا درخت، عام طور پہ وہی معنی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، تو اس سے مراد درخت ہے۔ لیکن یہ جو دونوں داڑوں کے درمیان میں شگاف ہے یہ جو دراڑ ہے، خالی حصہ ہے، اس کو بھی عربی میں شجر ہی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان 3 حروف کا مخرج یہی ہے، اس مخرج کی مناسبت کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا ہے حروف شجریہ۔ کل سے انشاءاللہ میرے بھائیوں جو ہمارے سبق کا حصہ ہوگا اس میں مخارج ہوں گے دانتوں سے متعلق، تو ہم انشاءاللہ دانتوں کے بارے میں جانیں گے۔ البتہ یہاں جو بات میں کر رہا تو میرے ذہن سے نکل گئی، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اس مخرج سے، جیم، شین، یا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس یا سے مراد وہ یا ہے جو متحرک ہو، یا لین ہو۔ جو یا مدہ ہے وہ اس سے مراد نہیں، اس کا مخرج یہ نہیں ہے، وہ الگ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ تو اب یا لین کیا ہے اور یا مدہ کیا ہے، یہ تفصیل انشاءاللہ آپ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج اگر میں اس کی طرف جاتا ہوں تو یہ سبق تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ آج آپ نے جان لیا دوسرا اصل مخارج کا، اور وہ دوسرا اصل کیا ہے؟ لسان یعنی زبان۔ اور اس دوسرے اصل میں آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں 10 مخارج ہیں اور 10 مخارج سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 10 مخارج میں آپ نے پہلے والے 3 مخارج آج پڑھ لیے، ایک قوف کا مخرج، ایک کاف کا مخرج۔ ان دونوں مخارج کا ایک ہی نام ہے اقصی لسان۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھ لیا وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور پچھلے والے جو 2 حروف تھے اقصی لسان والے، ان کو کہا جا رہا تھا حروف لہاتیہ یا حروف لہویہ۔ اور یہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ لہات جو ہے وہ اس کوے کو بولتے ہیں، یہ جو گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، اور اس کا مخرج چونکہ اس کے ساتھ بالکل متصل ہے تو اس کی نسبت سے اس کو حروف لہاتیہ یا لہویہ کہا گیا۔ اور یہ جو جیم، شین، یا ہے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ غور سے سن لیجئے، ابھی تک آپ نے 3 مخارج کل پڑھے تھے اور 3 آج پڑھ لیے، یعنی 6 مخارج ہو گئے ہیں آپ کے، اور باقی مخارج انشاءاللہ آئندہ کے اسباق میں آئیں گے، غور کیجئے۔
سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی فائدے کی تھی تو آپ اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے احباب سے اس کو ضرور شیئر کیجیے۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے۔ آپ یقین جانیں یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کے اسباب پیدا کرے۔